السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیری مریدی کا بیان جاری ہے اور پیری مریدی کی شرعی حیثیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پیری مریدی کا ثبوت پیش کیا گیا۔ اب یہاں پہ حدیث کی روشنی میں بیعت اور پیری مریدی کو ثابت کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا احادیث مبارکہ میں بھی بیعت کا ذکر آیا ہے؟ جواب جی ہاں، احادیث مبارکہ میں بھی بیعت کا ذکر آیا ہے، اور یہ بیعت مختلف چیزوں مثلاً کبھی تقوی اور اطاعت پر، یعنی اللہ کے رسول نے کبھی صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، یعنی اللہ اور رسول کی بات پر عمل کرتے رہیں گے، ان کا حکم مانتے رہیں گے۔ کبھی لوگوں کی خیر خواہی، اس پر بھی بیعت لی گئی، لوگوں کی بھلائی چاہنے کی بھی بیعت لی گئی، اور کبھی غیر معصیت یعنی گناہ کے علاوہ والے کاموں میں امیر کی اطاعت وغیرہ پر یہ بیعت ہوا کرتی تھی۔ یعنی امیر جو کوئی حاکم بنایا گیا ہو یا جو خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا جو خلیفہ بنایا گیا اور اس کو مسلمانوں نے ہی چنا ہو خلیفہ، تو ایسے خلیفہ کی اطاعت مسلمانوں پر لازم ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اطاعت ہوگی وہ معصیت کے کام میں نہیں، گناہ کے کام میں اطاعت نہیں، گناہ کے کام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ نافرمانی کے کام میں اور ناجائز کام میں، گناہ کے اندر کسی کی بھی اطاعت اور فرما برداری نہیں۔ تو امیر کی بھی اطاعت واجب ہے، حاکم کی یا خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، لیکن کون سے کاموں میں؟ جائز کاموں میں۔ وہ اگر کسی جائز کام کا حکم دیتا ہے تو وہ ماننا ضروری ہو جائے گا رعایا پر اور جو محکوم ہیں ان لوگوں پر۔ تو یہ اس طرح کی بیعتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ دیگر کاموں پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکل اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں، خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ چاہے مشکل ہوگی یا آسانی ہوگی، چاہے خوشی کا موقع ہوگا یا ناخوشی کا موقع ہو، یعنی غم کا موقع ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، ہم ہر حال میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کرتے ہیں۔ یعنی ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی ہم اطاعت قبول کریں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی کو ہمارے مقابلے میں عہدہ مل جاتا ہے، ہمارے مقابلے میں کسی کو امیر بنا دیا گیا یا حکمراں بنا دیا گیا، ہم اس کی بات مانیں گے، ہم اس کا حکم مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ ہوا، اس پر بیعت کی، سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، اور اس پر بھی بیعت کی کہ ہم کسی سے اس کے اقتدار کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ کسی کو حکمران بنا دیا گیا، کسی کو حاکم بنا دیا گیا، تو اب ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اور ہم جہاں بھی ہوں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور اللہ کریم کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو یہ بیعت ہوئی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور جس شخص کو اللہ پاک نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اسے بے گناہ قتل نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کریم پر ہے، یعنی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا، یعنی یہ حرام کی ہوئی چیزیں، شرک کرنا یا زنا کرنا، چوری کرنا یا ناحق کسی کو قتل کر دینا، یہ محرمات، یہ حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، تو جس نے ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اس کو دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ جیسے معاذ اللہ کسی نے زنا کر لیا اور اسلامی حکومت تھی، اسلامی بادشاہ بھی موجود تھا، اس کا زنا ثابت ہو گیا،
یا تو اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا، یا 4 گواہوں نے سوئی میں دھاگے کی طرح اس کو دیکھا تھا اور انہوں نے گواہی دی، 4 گواہوں نے، اور ان گواہوں کے ذریعے سے اس کا زانی ہونا ثابت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب اس کو اسلامی سزا کے طور پر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ اسی میں مر جائے، اور اگر وہ کنوارا تھا، غیر شادی شدہ تھا، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ سزا اگر دے دی گئی، اس کو زنا کی سزا دنیا میں ہی دے دی گئی، تو اب یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اب یہ اس کا، یعنی اب آخرت میں اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اس کا یہ مطلب یہاں پر نکلتا ہے، دنیا میں اس کو سزا مل گئی ہے۔ اور جس نے ان میں سے کسی حرام کو کیا اور اللہ کریم نے اس کا پردہ رکھا، یعنی اس کے گناہ کو چھپا کر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے، کیونکہ اب یہ معاملہ آخرت پہ ٹل گیا، اب آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، دنیا میں تو اس کا جو عیب تھا، اس کا گناہ تھا، اس پر پردہ ڈال دیا گیا، اب آخرت میں جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، کیونکہ اس کے دریائے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں، چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں، جب مکہ مکرمہ میں لیلۃ العقبہ کو 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ اچھا، پہلے یہاں پہ لیلۃ العقبہ کا کیا مطلب ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تھے، یعنی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور حج کا جب موسم آتا تھا تو مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، مختلف قبیلے کے لوگ بھی آتے تھے مکہ مکرمہ میں حج کے ایام میں، تو مدینے سے بھی لوگ آتے تھے، تو مدینے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، تو حضور وہ جو حج کا جو میلہ ہوتا اس میں تشریف لے جاتے اور سب کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو اسی میں یہ مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے، تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ، پہلی مرتبہ بھی کچھ لوگ آئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ان کی تعداد غالباً 4 تھی یا کچھ، یعنی بہت مختصر تھے وہ، پھر وہ مسلمان ہو کر گئے مدینہ منورہ میں اور انہوں نے تبلیغ کی، وہاں پر اسلام کو پھیلایا انہوں نے اور اسلام کی دعوت کو عام کیا، تو یہ 70 افراد مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ 70 مدینہ منورہ کے رہنے والے 70 صحابہ کرام یہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے سال حاضر ہوئے۔ یہ اس کے بعد والے سال، پہلے سال تو وہ چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور دوسرے سال یہ 70 افراد مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کریم کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو شرط چاہیں منوا لیں، یعنی چونکہ اب یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو اب ان پر آپ جو بھی شرط مقرر فرما دیں، جو شرط چاہیں وہ منوا لیں کہ ایسا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ بات کہی تھی، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کریم کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے لیے یہ شرط ہے کہ تم اپنی جانوں اور مالوں کو جن چیزوں سے باز رکھتے ہو ان سے مجھ کو بھی باز رکھنا، یعنی جس طرح اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرنا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم ایسا کر لیں گے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا، یعنی ہمیں اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت، یعنی جب تم ایسا کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اس کی عبادت کرتے رہو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور میرے تعلق سے اگر یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اپنی جان اور مالوں کی طرح میری حفاظت بھی کرو گے، میری حفاظت یعنی حضور کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ حضور کی جان کی بھی حفاظت کریں گے اور حضور جو بات ارشاد فرمائیں گے اس کی بھی حفاظت کریں گے، یعنی اس پر عمل کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ جنتی ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یہ تو نفع مند بیعت ہے، یہ تو بہت فائدہ مند بیعت ہے، ہم اس بیعت کو نہ توڑیں گے اور نہ ہی توڑنے کا مطالبہ کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔
یعنی حضور کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کا جو لفظی اور لغوی معنی یعنی بیچ دینا اپنے آپ کو، تو گویا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو حضور کے ہاتھ پر بیچ دیا، حضور کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اب اچھا، یہاں پر بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ سودا حضور سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی حضور کے ہاتھ پر نہیں بیچ رہے ہیں کہ حضور خریدار بن جائے، نہیں، حضور وکیل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سودا ہو رہا ہے، یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، حضور اس کے وکیل ہوئے، یعنی صحابہ کرام حضور کو وکیل بنا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وکیل ہیں، اور حقیقت میں خریدار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے خرید لیا، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے خرید لیا، نہیں، رسول اللہ تو وکیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وکیل ہیں، خریدار حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا۔ اب ظاہر سی بات، خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس کے دام متعین کیے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں رکھی جاتی ہے۔ تو یہاں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ تو مومنین کی جان ہو گئی اور مومنین کے اموال ہو گئے، تو اس کے مقابلے میں جو دام ہے وہ کیا ہے؟ وہ بتایا گیا کہ جنت کے بدلے میں انہوں نے خریدا، یعنی ایمان والوں نے اپنی جان پیش کر دی، ایمان والوں نے اپنے مال پیش کر دیے، تو اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ یعنی یہ ظاہری صورت بتائی جا رہی ہے کہ یہ ظاہری صورت خرید و فروخت کی، ورنہ اس کو حقیقت میں ہم خرید و فروخت نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کو خریدنے کی، یا اس کو کسی بھی چیز کی خریدنے کی حاجت نہیں، بس یہ ایک سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کبھی بیان کی جاتی استعارہ کنایہ کے طور پر۔ تو یہاں پر یہ خریدنے سے مراد یہ کہ جب ایمان والوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ بیعت، یہ حدیثوں سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بیعت ہونے کے فوائد کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونے سے پیر کامل سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جس کی بدولت باطن کی اصلاح کے ساتھ ساتھ نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو باطن کی اصلاح ہوتی ہے، باطن یعنی پیر کامل اگر ہے، یعنی روحانیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے وہ پیر، تو آپ کی ظاہری تربیت کے ساتھ وہ آپ کی باطنی تربیت بھی کرے گا، یعنی ظاہری اعمال تو آپ کے سدھریں گے، نماز روزہ وغیرہ آپ پڑھیں گے، نیک کام کریں گے اور اچھی چیزیں آپ کریں گے، اچھے اعمال آپ کریں گے، لیکن باطن بھی سدھرے گا، یعنی دل کی کیفیت بھی سدھر جائے گی، اور روحانی اعتبار سے اگر کوئی بیماری ہوگی تو وہ روحانی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ باطن سدھرے گا یعنی اندر کی کیفیت بھی سدھر جائے گی۔ اگر کوئی پیر کامل ہے تو پیر کامل تو کیسا ہوتا ہے کہ وہ تو نگاہ ڈال دے تو دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے بھی ہم نے واقعات سنے ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پیر کامل جب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پیر کامل تو شریعت پر عمل کرے گا، اسلام کے احکام پر عمل کرے گا، اور وہ اپنے مریدین کو بھی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دے گا، وہ اپنے مریدین کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دے گا اور گناہوں سے بچنے کا حکم دے گا۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو پیران اعظام، جو جامع شرائط پیر ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ مریدوں کو اچھے کام کرنے کا، نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ مریدین کے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پیر کامل کی صحبت اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا فقیہ عبد الواحد بن عاشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کامل کی صحبت اختیار کرو۔ عارف کامل یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، یعنی وہ روحانیت کے ایسے مرتبے پر پہنچا ہو کہ اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو ایسے عارف کی صحبت اختیار کرو، یعنی اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہو، وہ تمہیں ہلاکت کے راستے سے بچائے گا۔ یعنی ایسا پیر کامل جو ہوگا وہ تمہیں ہلاک ہونے سے بچائے گا، ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچائے گا، اور اس کا دیکھنا تمہیں اللہ پاک کی یاد دلائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، تو اس کا دیکھنا یعنی اس کے چہرے کو دیکھنا تمہیں اللہ پاک کی یاد دلائے گا، اور وہ بڑے نفیس طریقے سے نفس کا محاسبہ کراتے ہوئے اور خطرات قلب یعنی دل میں پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرماتے ہوئے تمہیں اللہ پاک سے ملا دے گا۔ یعنی بہت بہترین طریقے پر، بہت عمدہ طریقے پر نفس کا محاسبہ کرائے گا وہ، یعنی تم اپنے نفس کا جائزہ لو کہ تمہارا نفس تمہیں کتنی برائیوں کا حکم دیتا ہے اور تم کتنے اچھے کام کرتے ہو، تو نفس کا محاسبہ کراتا ہے پیر۔
پیر کامل، اور وہ نفس کی تربیت بھی کرتا ہے، نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ اگر نفس برائی کا حکم دے رہا ہوتا ہے تو پیر کامل ایسے طریقے اس کو بتاتا ہے کہ جس سے نفس کو صاف کیا جا سکے اور نفس کی تربیت ہو سکے کہ پھر یہ نفس برائی کا حکم دینا چھوڑ دے۔ تو یہ سب پیر کرواتا ہے، اور دل میں پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں سے محفوظ بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ پاک سے ملا دیتا ہے۔ اس کی صحبت کے سبب تمہارے فرائض اور نوافل محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ لیکن پیر کامل کی جب نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو نمازوں میں بھی دل لگنے لگ جاتا ہے، پھر چاہے فرائض ہوں یا نوافل ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں محفوظ ہو جاتی ہیں، یعنی اب اس کا جو اصل جو ثواب ملنا چاہیے وہ اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح جو نماز ادا کی جانی چاہیے اب اس انداز میں اس کی نماز ادا ہوتی ہے، کیونکہ نماز کے کچھ ظاہری حقوق بھی ہیں، کچھ باطنی حقوق بھی ہے۔ ظاہری حقوق کا مطلب ہے کہ نماز فرائض و واجبات و سنتوں کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن باطنی حقوق یہ ہیں کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے پیر کامل کی صحبت کی برکت سے۔ تصفیہ قلب یعنی دل کی صفائی کے ساتھ ذکر کثیر کی دولت میسر آئے گی، یعنی پیر کامل کی بارگاہ میں اگر رہیں گے تو دل صاف ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہو کہ دل صاف ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ذکر کثیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اللہ پاک سے متعلقہ سارے امور میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی پیر کامل اللہ سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں میں وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کا یہ بھی حکم ہے، اور بہت ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں اس میں وہ تمہارا معاون اور مددگار ہوگا، کیونکہ پیر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مریدین کی تربیت کرے، مریدین کی ظاہری تربیت بھی کرے اور باطنی تربیت بھی کرے۔ تو یہ پیر کے فوائد ہیں، مرید بننے کے یہ فائدے۔ لیکن پھر پیر ہونا بھی چاہیے ایسا کہ جو اس طرح کی تربیت کر سکے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ مرید ہونا واجب ہے یا سنت ہے؟ نیز مرید کیوں ہوا کرتے ہیں؟ مرشد کی کیوں ضرورت ہے؟ اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہوئے۔ سب سے پہلے کہ مرید ہونا واجب ہے یا سنت، مرید کیوں ہوتے ہیں یعنی اس کی وجہ کیا ہے، اور مرشد کی یعنی پیر کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مرید ہونا سنت ہے، جیسے ابھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے بھی بیعت کی تو یہ مرید ہی ہوئے گویا کہ، تو مرید ہونا سنت یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ اور اس سے فائدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال مسلسل صراط الذین انعمت علیہم میں اس کی طرف ہدایت ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ مرید ہو گئے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پیر کے اندر جو 4 شرطیں ہونی چاہیے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی حضور سے جا کر ملتا ہو۔ اس کا جو خلافت والا جو سلسلہ، طریقت کا جس کو سلسلہ کہا جائے گا، تو یہ طریقت کا جو سلسلہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو اور بیچ میں کہیں بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہ سلسلہ بیچ میں کہیں بھی منقطع نہ ہوا۔ تو اب کیا ہوگا، اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جڑ جانے کی وجہ سے وہاں سے فیضان آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضان، یہ جو بھی سلسلے کے بزرگ ہوں گے یہ جو ایک کڑی بنے گی، تو وہاں سے ہوتا ہوا یہ بزرگان دین سے، جیسے حضور سے مولا کائنات کو ملے گا، مولا کائنات سے بعد کے بزرگان دین، پھر ان کے بعد کے بزرگان دین مشائخ اعظام سے ہوتا ہوا یہ اس کے پیر تک پہنچے گا، اور اس کے پیر کے ذریعے سے اس مرید کو ملے گا۔ تو اسی کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے احسان کیا۔ تو یہ راستہ مل گیا کہ نہیں ہمیں؟ یہ وہی تو لوگ ہیں، یہ جو پوری کڑی بزرگان دین کی جو ہمیں ملی اپنے پیر کے ذریعے۔ ہم اپنے پیر کو دیکھیں تو ان کے پیر کو دیکھیں کتنے بڑے مرتبے پر فائز، پھر ہم ان کے پیر کو دیکھیں تو وہ اور بڑے ولی، اور ان کے پیر کو تو وہ اور بڑے مرتبے پر فائز، اور اس طرح دیکھتے چلے جائے تو یہ سلسلہ غوث پاک تک پہنچتا ہے، پھر غوث پاک سے ہوتا ہوا یہ تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین سے ہوتا ہوا صحابہ تک پہنچتا ہے، اور مولا کائنات تک پہنچتا ہے۔ تو اتنا دور تک جو ہے کہ یہ رشتہ، یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں یہ راستہ مل گیا جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو یہ جو سارے بزرگان دین ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے مرتبوں کے لیے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب فرما لیا، ولایت کے مرتبے کے لیے ان کو چن لیا، اور بزرگی کا جو مرتبہ ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔
تو یہ جو صراط الذین انعمت علیہم میں اسی کی طرف ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ کیونکہ دیکھیں پیر کے ذریعے سے رہنمائی مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے، اور پیر سے فیضان کا سلسلہ بھی جاری ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں، تو آدمی کافی حد تک شیطان سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جس کا کوئی پیر نہیں تو فیضان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور پیر نہ ہونے کی وجہ سے پھر شیطان اس پر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کے باوجود، مرید نہ ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو بچا لے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن جو پیر والا جو فیضان ہے اور مرید ہونے کی جو برکتیں ہیں اس سے تو وہ محروم ہے، تو اس وجہ سے شیطان کا وار اس پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اس کا پیر شیطان ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیطان پھر اس کو جس طرح چاہے گھماتا پھراتا ہے۔ صحت عقیدت کے ساتھ سلسلہ صحیحہ متصلہ میں اگر انتصاب باقی رہا تو نظر والے تو اس کی برکات ابھی دیکھتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ عقیدہ اگر صحیح، کیونکہ بنیادی چیز تو عقیدہ ہی ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور عقیدت بھی صحیح ہونی چاہیے، پیر سے عقیدت بھی ویسی ہونی چاہیے، پیر سے عقیدت بھی ویسی ہونی چاہیے اور عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے، جو پیر کا جو سلسلہ وہ صحیح ہونا چاہیے اور حضور سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ نسبت باقی رہی، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود نسبت باقی رہی، تو جو نظر والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ویسی نگاہ عطا فرمائی وہ اس کی برکتیں دنیا ہی میں دیکھ لیتے ہیں، ان کو نظر آتی ہے اس کی برکتیں۔ جنہیں نظر نہیں وہ نزاع میں، قبر میں، حشر میں اس کے فوائد دیکھیں گے۔ یعنی جو نظر والے نہیں ہیں، یعنی یہ بھی تو اللہ والے ہی ہوں گے، جو نظر والے جن کو کہا جائے، یہ نگاہ والے جو اس کی برکتیں دنیا ہی میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو ہمیں اس کے فائدے ابھی نہیں دکھ رہے ہیں، ہمیں اس کی برکتیں ہمیں نہیں دکھ رہی، تو ہماری نظر کا قصور ہے، کیونکہ ہم اہل نظر میں سے نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جو نظر والے نہیں ہیں تو وہ اس کی برکتیں، یعنی پیری مریدی کی برکتیں، وہ یا تو نزاع کے وقت دیکھیں گے، یعنی جب جان نکل رہی ہوگی یا تو اس وقت دیکھیں گے، یا قبر میں اس کا فائدہ نظر آئے گا، یا حشر میں اس کے فوائد دیکھیں گے، یعنی کہیں نہ کہیں تو مرید بننے کے فائدے ہمیں ضرور نظر آئیں گے۔ جو نزاع کے وقت کا تو بڑا واقعہ مشہور ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان آئے، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے محدث گزرے ہیں امام فخر الدین رازی، تو شیطان آیا، اب دیکھیں آخری وقت چل رہا ہے اور اس وقت اس نے بہکانے کی کوشش کی اتنے بڑے عالم کو، اور کیا کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ تو اب شیطان نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے دلیل دینا شروع کیا، وہ عالم تو تھے، ابھی نزاع کا وقت ہے، سکرات کا موقع ہے، اور اس وقت یہ شیطان دیکھیے آخری وقت میں آیا ہے بہکانے کے لیے، کہ ابھی پوری زندگی تو وہ ایمان پر باقی رہے، پوری زندگی تو کیا ایمان پر خود تو باقی رہے، دوسروں کو بھی ایمان سے سرفراز کرتے رہے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے، کتابیں لکھی کتنی انہوں نے، امام فخر الدین رازی آج بھی ان کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ شیطان یہ آخری وقت میں ان کو بہکانے کے لیے اور اس نے سوال پوچھ لیا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی، دو دلیل دی، یہاں تک کہ 100 دلیلیں دے دی، لیکن ہر دلیل کو شیطان توڑتا جا رہا تھا، ہر دلیل کو شیطان توڑ دیتا، جو بھی دلیل وہ دیتے تھے شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا تھا، کیونکہ شیطان بھی تو بہت بڑا عالم ہے، شیطان تو معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کے پاس کتنا علم ہوگا، تو وہ ہر دلیل کو توڑتا جا رہا تھا، اپنے علم کے ذریعے سے وہ توڑتا جا رہا تھا۔ امام فخر الدین رازی دلیل پہ دلیل دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ پریشان بھی ہو رہے تھے کہ یہ اتنی دلیلیں میں دے رہا ہوں لیکن اس کے باوجود یہ دلیلیں توڑتا جا رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کے جو پیر و مرشد تھے، امام فخر الدین رازی کے جو پیر و مرشد تھے، وہ ان کی روحانیت تشریف لائی، اور امام فخر الدین رازی سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے فخر الدین رازی، تم یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا، میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا۔ تو پھر جب پیر و مرشد کی رہنمائی پر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا، شیطان بھاگ گیا۔ تو یہ پیر نے رہنمائی کی، دیکھیں نزاع کے وقت بھی پیر کام آئے، تو یہ ہوتا ہے، پیر ہونے کے یہ فائدے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور بھی بیعت کے فوائد، مرید ہونے کے فوائد ہیں، اور مرید ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور مرشد کامل کے اندر جو 4 شرطیں ہوتی ہیں وہ 4 شرطوں کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔